ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں آرکادیوس بازنطینی سپاہیوں کو مار رہا ہوتا ہے اور لوکاس اولوفیرا کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے اچھے سے دیکھ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کھڑا کرتا ہے اور مزید کہتا ہے آرکادیوس بھی کبھی غلام تھا، ایسا نظارہ جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، آج تک اس کا سامنا کرنے والا کوئی بھی زندہ نہیں بچا، ہم نے ابھی تک بہترین حصہ نہیں دیکھا، تمہارے خیال میں آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا کماندار بن گیا تھا جس کا ہر کوئی احترام کرتا ہے، ساتھ ساتھ آرکادیوس بازنطینی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے۔ لوکاس مزید کہتا ہے آخر میں خدا نے اسے انعام دینے کا فیصلہ کیا، وہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کرے گا جو اپنے چھوٹے دماغ اور کمزور جسم کے ساتھ اپنی استطاعت سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اولوفیرا تمہارے ساتھ، یہ سنتے ساتھ ہی اولوفیرا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ علاؤالدین اور گونجا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کرو بیٹا، جنہوں نے میری پوتی کے ساتھ ایسا کیا، جنہوں نے ہمیں درد سے گزارا، ضرور انہیں سزا ملے گی، بتاؤ اورحان؟ تو اورحان کہتا ہے مسئلہ کافی پیچیدہ ہے بابا، بیگم خاتون نے سب سے پہلے الزام ہزال خاتون پہ لگایا، بالا خاتون اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں اس کے بعد ہزال کے خیمے سے زہر بھی ملا، وہ بھی اس کے تکیے کے نیچے سے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور نے کیا ہے؟ کوئی ہے جو امن کو توڑنا چاہتا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مقدمے کی سماعت کے لیے کچھ اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے حضور۔ یہ سن کر گونچا کہتی ہے ماں فاطمہ نے بھی بات سنی تھی، ہزال خاتون نے بیگم خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور جبکہ وہ اسے زہر دینے والی تھی اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ پھر عثمان صاحب سے کہتی ہے بابا ہزال خاتون کو اس کی قیمت اپنی جان سے ادا کرنی ہوگی۔ علاؤالدین کہتا ہے مقدمے کی سماعت سے پہلے ہمارا درد کم نہیں ہوگا بابا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں فوراً عدالت بلائی جائے گی اور ہم اس کی اچھے سے چھان بین کریں گے، تم دونوں بالکل فکر نہ کرو۔ اس لمحے بران وہاں آتا ہے اور کہتا ہے حضور وزیر عمر آ گئے ہیں، لیکن کراسے صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت کرادین قلعے کے سامنے لوکاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کرادین قلعے میں جہنم کی آگ ہوگی۔ قلعے کے اندر اس کے سپاہی ہر جگہ بارود پھینک رہے ہوتے ہیں اور بارود پھینکنے کے بعد رسی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ قلعے کے حصار سے یوسف بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اسے مزید اندر نہیں چھپا سکوں گا بہن، جبکہ لوکاس کا آدمی چھپ کے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ یوسف مزید کہتا ہے ہزال خاتون بے قصور ہیں۔ بیگم پوچھتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہزال کے خیمے سے زہر ملا تھا۔ تو یوسف کہتا ہے میں نے سسلیہ نامی خاتون کو دیکھا، وہ لڑکی جو اولوفیرا کے ساتھ تھی ہزال خاتون کے خیمے میں داخل ہوئی تھی، یہ حقیقت ہے۔ ان کی باتیں سننے کے بعد لوکاس کا سپاہی آگے بڑھ جاتا ہے اور یوسف بیگم سے پوچھتا ہے کیا میں جا کر یہ بتا دوں؟ اندر رسی تیزی سے جل رہی ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد قلعے میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے یوسف اور بیگم خاتون زمین پہ جا گرتے ہیں اور دور سے لوکاس بھی قلعہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے عثمان تمہارے ساتھ والے جل جائیں گے، وہ اس آگ میں بسم ہو جائیں گے۔ قلعے میں دھواں چھٹ جانے کے بعد یوسف اور بیگم خاتون کھانس رہے ہوتے ہیں۔ بیگم خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہیں ہم کرادین کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ ہمارے درمیان گھس آئے ہیں۔ یوسف انہیں سہارا دے کر کھڑا کرتا ہے، قریب موجود سپاہی بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یوسف غصے سے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بہن، یہ کون کرے گا؟ تو بیگم خاتون کہتی ہیں ہم اس کا پتہ لگائیں گے، میرا نام بیگم خاتون ہے، میں تب تک نہیں مروں گی جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یوسف سپاہیوں سے کہتا ہے قلعے کے دروازے بند کرو، کوئی باہر نہیں جائے گا اور نہ کوئی اندر آئے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں اور یوسف بیگم خاتون سے پوچھتا ہے ہم عثمان صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ تو بیگم خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں جب عثمان صاحب نے یہ سنا تو پریشان ہوں گے اور ناراض بھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں وزیر عمر سردار کراسے کے ساتھ عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اندر عثمان صاحب نے ان کے لیے دسترخوان سجایا ہوتا ہے اور سلام کے بعد عثمان صاحب کراسے صاحب سے پوچھتے ہیں کراسے بھائی کیا ہوا؟ آپ کی آمد کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ تو وزیر عمر کہتے ہیں میں خود کراسے بھائی کو ساتھ لایا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے عثمان صاحب؟ اس کے ساتھ ہی وہ سب بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے وزیر عمر کہتا ہے مقدس امانتوں سے زیادہ ہمارے لیے کوئی اہم چیز نہیں عثمان صاحب، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا کہ آؤ مقدس امانتیں مل کر تلاش کرتے ہیں، لیکن کراسے بھائی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میں نے کہا شکریہ، پھر میں نے کہا کہ میں اکیلے ہی امانتیں تلاش کروں گا، لیکن اس نے اپنے ہر حملے سے ہمیں خطرے میں ڈال دیا۔ یہ سن کر وزیر کو بہت غصہ آتا ہے۔ کراسے کہتا ہے سوچ سمجھ کے بات کریں عثمان صاحب، یہ صرف ایک الزام ہے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ وزیر حضرت جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ سچ ہے۔ کراسے نے میرے پیچھے اپنے سپاہی بھیجے، اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جس راہب کو میں نے
امانتوں کو تلاش کرنے کے لیے پکڑا تھا وہ مر جائے اور اس سب کے پیچھے کا رہस्य صاف تھے۔ اس کا اپنا گھمنڈ اور خواہش مقدس امانتوں سے بڑھ کر تھا۔ یہ سن کر سردار کا رہस्य کہتا ہے تم نے وزیر کی موجودگی میں میری بے عزتی کی ہے اور تم بہتان لگا رہے ہو۔ ترکوں کا رہنما میں امن کا پیغام لے کر تمہارے قبیلے آیا تھا، لیکن ایک دشمن کے طور پر قبیلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ صرف تقسیم اور علیحدگی ہی لائے گا۔ تمہاری دشمنی تمہاری دوستی سے زیادہ بہتر ہے۔ سردار کا رہस्य خنجر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے تمہاری جرت حد سے بڑھ گئی ہے عثمان۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میری جرت فطری ہے، میری جسارت میرے آباء و اجداد سے ہے۔ میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور میں اپنے الفاظ کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں۔ بحث دیکھ کر وزیر کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ تو عثمان صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس مقدس امانتیں ہیں، کہاں ہیں وہ؟ بورسا میں ہولوفیرا لوکاس سے کہتی ہے تم مجھے ارکادیوس سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تو لوکاس کہتا ہے جاؤ اچھی طرح تازہ دم ہو جاؤ ہولوفیرا، کچھ آرام کرو اور زیادہ خوبصورت بنو، تم اپنی شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے اگر تم نے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ لوکاس چلاتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کرو گی؟ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے میں خود کو مار ڈالوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس اس کے پاس آ کر خنجر اس کے گلے پر تان لیتا ہے اور کہتا ہے اس ملک میں اگر کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میں ہوں، ایسا بس صرف میں کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس خنجر پیچھے موجود سسلیا کے سینے میں گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے میرے حکم کے بغیر خود سے کام کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ سامنے ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب کرادین قلعے کے سامنے سپاہی نے آ کر اسے بتایا تھا کہ سسلیا کے بارے میں یوسف اور بیگم خاتون جانتے ہیں۔ اس خیال کے بعد ہولوفیرا اس سے پوچھتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو لوکاس کہتا ہے تم جس رات کائی کے پاس گئی اس نے عثمان صاحب کی بہو کو زہر دیا، غریب عورت کا بچہ مر گیا، میں اسے خود عثمان صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ گونجا کے بارے میں سن کر ہولوفیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب کے کہنے پر بران امانتیں لے کر آتا ہے۔ وزیر امانتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور غمگین ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے عثمان صاحب عالم اسلام کے فلاح و بہبود کے لیے ہم نے آپ سے ایک راز رکھا، ہم نے اسے پوشیدہ رکھا، لیکن آپ نے ہمیشہ اتحاد کی کوشش کی۔ آپ جب اتحاد کا کہہ رہے تھے تو خود کو دعویٰ کہنے والوں نے آپ کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے اپنی اور سپاہیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا، آپ نے ہم سب کو رسوائی سے بچا لیا۔ سلامت رہیں عثمان صاحب، سلامت رہیں، آپ کی ریاست سلامت رہے۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، ترکوں اور عربوں کے بھائی چارے کے لیے اور برائی کے خلاف اتحاد میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے، اور آپ نے ہم سب پر یہ پھر سے ثابت کر دیا۔ آپ سے قائم مقام خلیفہ آپ کو عالم اسلام کے محافظ کے طور پر دیکھیں گے۔ میں جیسے ہی قاہرہ پہنچا میں اپنی معافی کا خط بھیج دوں گا۔ جواباً عثمان صاحب بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں قائم مقام خلیفہ کو میرا سلام اور احترام پیش کیجیے گا، ہم اللہ اور دین اسلام کے خدمتگار ہیں۔ وزیر عمر ایک بار پھر عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خوشی و خضوع سے امانتیں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ